تو میرے شیخ و مرشد فرماتے ہیں کہ عقل والے اسی بات پر حیران ہیں کہ حضور کیسے چلے گے، کیسے چلے گے، کیسے چلے گے. کہ عقل والے حیران ہیں کیسے چلے گے، عشق والے حیران ہیں واپس کیسے آ گئے. عقل والے حیران ہیں چلے کیسے گئے، عشق والے حیران ہیں واپس کیسے آ گئے. کیسے واپس آ گئے کہ وہ حسن مطلق جس کے دیدار کی خاطر موسیٰ بار بار طور پہ جاتے تھے اور منتیں کرتے تھے، باری تعالیٰ پردہ ہٹا دینا، ہٹا دے پردہ، اب صبر نہیں، اب میرے اندر طاقت برداشت نہیں، پروردگار عالم پردہ ہٹا اور موسیٰ کی آنکھ ٹھنڈی کر دے. وہ حسن مطلق جس کو دیکھنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام بار بار طور کے چکر کاٹتے ہیں، طور پہ چڑھتے ہیں، اتنا اونچا پہاڑ ہے وہاں جاتے ہیں، بار بار چڑھتے ہیں کہ شاید رحم آئے اور پردہ ہٹ جائے. ارے جس دیدار کی خاطر اولیاء اصفیاء تختہ دار پہ چڑھ گئے، کئی سولی پہ چڑھے اور مسکراتے رہے اور کہتے رہے سرے دوستہ سلامت کے تو خنجر آزمائی، اے محبوب تیرے عاشقوں کے سر سلامت رہے، تو اپنے خنجر آزماتا رہا کر، تو اپنے خنجر چلاتا رہے. تیرے عاشق کٹنے کے لیے تیار ہے، تیرے عاشق قربان ہونے کے لیے تیار ہے، تیرے عاشق مرنے کے لیے تیار ہے. تو اپنا خنجر چلا، یہاں حسین بھی کٹنے کے لیے تیار ہے. تو اپنا خنجر چلا، یہاں علی المرتضیٰ بھی کٹنے کے لیے تیار ہے. تو اپنا خنجر چلا، یہاں حمزہ بن عبد المطلب بھی کٹنے کے لیے تیار ہے. سرے دوستہ سلامت کے تو خنجر آزمائی. وہ حسن مطلق جس کے دیدار کی خاطر ہر کوئی تڑپتا رہا، ہر کوئی راتوں کو جاگتا رہا، اولیاء مصلی پر حاضر رہے، ان کے بستر ان کے پہلوؤں سے جدا رہے، رات بھر جاگتے رہے، آنکھوں سے نیند جاتی رہی، دل میں تڑپ رہی اور روح کے اندر ایک عجیب سا شوق رہا کہ شاید کوئی پردہ ہٹے اور حسن مطلق کا دیدار ہو جائے. ہر روح تڑپتی رہی، ہر دل شوق میں رہا اور ہر کوئی فریاد کرتا رہا. اور آج کی رات اس محبوب کی شان تو دیکھو، ادھر کائنات تڑپ رہی ہے، ادھر وہ خود بلا کے پردے ہٹا کے اپنا حسن کا دیدار عطا فرما رہا. اب چاہیے تو یہی تھا، میرے آقا فرماتے اب میں واپس نہیں جاؤں گا، اب میں واپس، جس کو تو مل جائے وہ کیوں واپس جائے، جس کو تو مل جائے وہ کیوں واپس جائے. مولا میں نے واپس نہیں جانا، ہونا تو یہی چاہیے تھا نا. حضور کہتے میں نے واپس نہیں جانا، آج تو سامنے ہے، ہائے ہائے ہائے، آج تو سامنے ہے. نمازیں جو قضا ہوں سو ادا ہوں، نگاہوں کی قضائیں کب ادا ہوں. تو آج تو سامنے ہے، آج تو ادا ہی ادا ہے. کیا ادا ہی ادا. میں نے واپس نہیں جانا، ہونا تو یہی چاہیے تھا نا. لیکن حضور کیوں واپس آ گئے. اے امت، کبھی غور کیا، کبھی حضور کا یہ احسان تسلیم کیا، کبھی حضور کے اس احسان پر آنسو بہائے، کبھی حضور سے معافی مانگی کہ حضور ہم نے آپ کی بے قدری کی ہے، آپ کے دیے گئے قرآن کی بھی ادبی کی ہے، سنت کی بھی ادبی کی ہے، کہ اس کی قدر ہی نہیں کی. بے قدری بے ادبی نہیں تو اور کیا ہے بھائی، بے قدری بے ادبی نہیں تو اور کیا ہے. پھر مجھے سمجھا دیں، میری عقل تو نہیں مانتی کہ ایک جوان خود کو مسلمان بھی کہے اور آج وہ کفار کے طریقوں کو فخر سے اپناتا ہو اور سنت کو اپنانے میں شرم محسوس کرتا ہو. یہ اور کیا ہے بھائی، اور کیا ہے. آج ہمارے گھروں میں کفر اتر رہا ہے، کفر اتر رہا ہے، فحاشی، بدکاری، زنا اتر رہا ہے ہمارے معاشرے میں. اور اتنا اتر چکا ہے، اتنا اتر چکا ہے کہ اگر تہجد کے وقت میں اللہ کے کچھ خال بندے آنسو اس وقت نہ بہا رہے ہوں تو اللہ اپنے عذاب سے تیس نیس کر کے رکھ دے سب کو. اتنا گناہ آج ہماری طبیعتوں میں اتر چکا ہے. کبھی حضور کا یہ احسان مانا
کہ حضور کو تو نہیں آنا چاہیے تھا، کیوں آ گئے؟ اس امت پر احسان کرتے ہوئے آ گئے، کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، میں عذاب دوں گا، ہر ایک کو دیا، اب نہیں دوں گا، کیوں؟ اب آپ ان کے درمیان آ گئے ہیں۔ تو حضور کو پتا تھا اگر میں واپس نہ گیا میری امت پر عذاب آئیں گے، میری امت پر۔ حضور نے فرمایا میں اپنا عشق اور اپنا درد سہ لوں گا لیکن اپنی امت کو عذاب سے ضرور بچاؤں گا۔ یہ ہے حضور کا احسان، یہ ہے سرکار کا احسان۔ اس نبی سے وفا کیجئے جس کا حق ہے کہ اس سے وفا کی جائے، نہ کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے طریقوں سے وفا کی جائے۔ میں اپنی بہنوں بیٹیوں سے بھی کہوں گا اس نبی سے وفا کرے، سرکار کی بیٹی بنے، روحانی مانوی بیٹی بنے، نہ کہ یورپ کی لونڈی اور باندی بننے پہ آپ کو فخر ہو۔ ان دو لفظوں میں ساری کائنات ہے۔